ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ امن والہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اس رب ذوالجلال نے ہم میں سے ہر ایک کو عید جیسی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کرے کہ آج کی عید سب کے لیے بھرپور خوشیوں کا سبب بنے اور تمام زندگی کی مصیبتیں دور کرنے کا اللہ ذریعہ فرمائے. اور آج جو ہمارے بھائی قربانی دے رہے ہیں، ان تمام کی قربانیوں میں اللہ امن پیدا فرمائے، راحت پیدا فرمائے، سکون پیدا فرمائے، مصیبت اور حالات سے اللہ پوری حفاظت فرمائے. عید کے دن ہم لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے ایک بڑا مجمع خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنے عیدگاہ پہنچ جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اور اللہ عید کے دن اپنے بندوں کو لوٹا کر اپنے پاس توبہ اور استغفار کی اللہ توفیق دیتے ہیں. چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں ہم جو تکبیر گنگناتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانی کو یاد دلاتی ہے جو قربانی حضرت ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی. جس وقت بذریعہ خواب اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنے چہیتے کو قربان کر دو، اپنے چہیتے کو میرے راہ میں دے دو، اپنے چہیتے کو اللہ کے قرب کا سبب بنا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر ایک بار، دو بار، تین بار غور کیا. پھر جب پتہ چلا بار بار اس خواب کا آنا یہ اللہ ہی کے طرف سے اشارہ ہے، یہ حق ہے، اور اس حق کو پورا کرنے کا مجھ پر ذمہ داری ہے اور مجھ پر حکم ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو لے کر نکلتے ہیں. اور آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے، 3 مرتبہ شیطان آڑ میں آیا. ایک بیوی کے پاس آیا، دوسرا بچے کے پاس آیا، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس قربانی میں تینوں کو قربانی دینے کو کہتا ہے. بڑے ہیں تو بڑے تم بھی قربانی دو، ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. عورتیں تم بھی قربانی دو، حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اور نوجوانوں تم بھی قربانی دو، حضرت اسماعیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، ان تینوں کے پاس جب شیطان آیا، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل 7 مرتبہ ان کو کنکر مارے، 7 مرتبہ ورغلایا، 7 مرتبہ آس دلایا، 7 مرتبہ حالات پر مجبور کیا اور ان کو معذور کرنے کی کوشش کیا. لیکن 7 مرتبہ ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ دھتکارتے رہے، اسے بھگاتے رہے. اسی طرح
قربانی کے موسم میں حالات کا آنا یہ ابراہیمی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے حالات آئے اس زمانے میں بھی ایسے ہی حالات آئیں گے، لیکن ان حالات سے گھبرانا یہ امت مسلمہ کی شان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ اے لوگوں، قیامت تک آنے والوں، اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ ان صلاتی میری بدنی تمام عبادتیں، وہ نسکی میری پوری قربانیاں، جتنی قربانی چاہے میں مالی قربانی دوں یا جانور کی قربانی دوں، جو بھی قربانی دے رہا ہوں، وہ نسکی وہ محیایا میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میں جی رہا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہا ہوں، میں مروں گا تو اللہ کو راضی کرتے کرتے مروں گا۔ اللہ کے لیے خالص ہے میری زندگی، اللہ کے لیے خالص ہے میرا سانس کا لینا اور میرے سانس کا بند ہونا، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، عید الفطر ہے، روزے کے بعد عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، روزے کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ 9 عرفات کی تاریخ جو کل گزری ہے، اس تاریخ میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کو کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں روزہ کیوں رکھیں؟ فرمایا تاکہ تمہارا دل صاف ہو جائے، من صاف ہو جائے، نیت صاف ہو جائے، کردار صاف ہو جائے، اخلاق صاف ہو جائے، اعمال صاف ہو جائے، تم صرف اور صرف اللہ کے لیے بن کر رہ جاؤ، تمہاری مالی عبادت اللہ کی ہو جائے، تمہاری جانی عبادت اللہ کی ہو جائے۔ اس کے لیے تم سے روزہ رکھوایا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزے میں انسان مخلص بن جاتا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کی سروس ہو جاتی ہے، وہ خالص اللہ کا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے ریاکاری، مکاری، عیاری، عیاشی سب نکل جاتی ہے۔ اسی لیے روزہ رکھوانے کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے، اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں 1 سال تک۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر یہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اگر کسی کو توفیق ہو جائے 9ویں تاریخ کے روزے کی، غور سے میری بات سنیں، 9ویں تاریخ ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا کرتے ہیں، اگر اس تاریخ کے روزے کے اللہ توفیق دے دے، سمجھو سال بھر وہ زندہ رہے گا، سال بھر اس کو رزق ملتا رہے گا، سال بھر اللہ کی طرف سے حیات مل گئی۔ کیوں؟ 9ویں تاریخ کا روزہ اسی بندے کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ یہ بات حضرت شیخ نے بہت سارے احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے بھائیوں ایک بڑا مجمع ہے جو اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ الغرض ان کا اہتمام کرنے کے بعد ہم آتے ہیں عید کے دن، تاکہ عید کے دن خالص اللہ کے لیے ہم عبادت کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ آج کا دن ہم قربانی دیں گے۔ قربانی ان تمام پر واجب ہے جس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت ہو۔ 612 گرام چاندی کی قیمت جن کے پاس ہے ان سب پر قربانی واجب ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مالدار ہے تو کافی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کو اللہ نے مسرت دی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ دیتا ہو، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اسے عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ جا سکتا ہے، واپس اپنے گھر میں رہ سکتا ہے۔ یہاں کیوں آیا؟ جب اللہ کا نافرمان بننے کا جب اس کے اندر ارادہ ہے، جب اللہ کا نافرمان ہو گیا، کیا ضرورت ہے عید کی نماز؟
اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہونے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے نمازیوں پر ناراضگی کا اظہار کرنے والے، سرکار خود فرماتے ہیں ایسے آدمیوں کو صفے میں مت کھڑا کرو، ایسے آدمیوں کو عیدگاہ میں مت لایا کرو، اس کو عیدگاہ سے واپس بھیج دیا کرو، چلے جاؤ عیدگاہ سے، کیا ضرورت ہے تم یہاں آنے کی۔ اس حدیث پر اگر دیکھا جائے، ایک بڑا مجمع ہمارے بنگلور کا پورے ہندوستان میں وہ ہے جو اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے، کیا حضرت ہر سال عید قربانی میرے طرف سے دینا ضروری کیا؟ میرے خیال سے کل پرسوں ترسوں ایک ہفتے میں اتنے زیادہ سوالات آئے کہ ہم اپنے گھر سے ہر مرتبہ 2 دمبا قربان کرتے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہے، پہلی مرتبہ ہم نے نانا نانی کی طرف سے، پھر دادا دادی کی طرف سے، پھر پھوپا پھوپھی کی طرف سے، پھر ماموں مامی کی طرف سے، پھر ہم آج والدین کی طرف سے۔ فرمایا ایسا نہیں، گھر کے اندر جتنے بالغ ان تمام پر جیسے فجر پڑھنا فرض ہے، ظہر پڑھنا فرض ہے، عصر پڑھنا فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اسی طریقے سے گھر میں جتنے بالغ ہیں بے صدقہ فطر تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے دینا ہے، لیکن اس طرح قربانی دینا ضروری نہیں ہے۔ قربانی بالغ صاحب نصاب اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ اگر بالغ صاحب نصاب آپ کے گھر میں 6 ہیں، 6 کے طرف سے بھی قربانی دینا، 10 ہیں 10 کے طرف سے بھی قربانی دینا، 20 ہیں 20 کے طرف سے بھی قربانی دینا واجب ہے، اور مرحومین کی طرف سے دینا یہ مستحب ہے، نفل ہے۔ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، مرحومین کی طرف سے دینے کے لوگ بڑے شوقین ہیں، بھائی ہمارے چچا کی طرف سے دے ڈالو، انہیں اس سال کرونا میں انتقال ہوئے، ہمارے دادا کی طرف سے دے ڈالیں گے، ان کا بھی انتقال ہوا، ہمارے پردادا کی طرف سے دیں گے، انہیں ہمارے خاندان کے بڑے، ہمارے لقب، یہ تمام چیزیں نفل ہیں۔ نفل تیرے طرف سے دینا واجب، اگر تو نے قربانی نہیں دی تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسئلہ معلوم ہوا، حضرت کیا کریں؟ ارے بھائی کل بھی ٹائم ہے، پرسوں بھی ٹائم ہے، قربانی کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن غروب آفتاب تک تو قربانی دے سکتا ہے، اور بکرے تیسرا دن انتہائی سستے ہو جاتے ہیں۔ اوچ بول کر تیسرے دن جا کر سکرات کے بکرے لاؤنوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ حضرت بولا لے بھئی چلو اس تیسرے دن سکرات کے، حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعِكُمْ، ارے جانور کو فربا، جانور طاقتور، جانور ہمت والا، جانور قوت والا، جانور تمہیں سنبھالنے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جانور تم قربان کر رہے ہو وہی جانور پل صراط کی تمہاری سواری ہوگی، پل صراط کی تمہارے سواری ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جب تم پل صراط پر آ کر کھڑے ہوئے ہو، اللہ رب العزت تمہاری زندگی میں کیے ہوئے تمام قربانیوں کو ایک جانور بنا کر کھڑا کر دے گا، ارے دیکھ یہ وہ جانور ہے، وہ بھی تمہیں پہچانے گا اور تم بھی اسے پہچان لو گے، وہ بھی تمہیں پہچانے گا، تم بھی اسے پہچان لو گے، وہ فوراً تو جب تم آپ دیکھو گے ارے یہ میرا جانور ہے جس کو میں نے قربانی کیا تھا، سب جانوروں کو اللہ نے ایک جانور بنا دے گا، اس پر آپ سوار ہوں گے، وہ پل صراط پر سے پار کرتا ہوا آپ کو نکل جائے گا۔ اگر آپ سکرات کے جانور کو لے کر ذبح کرو گے، وہ خود لڑکتا ہوا لڑکتا ہوا کھڑا ہوا ہے، وہ جھومتے ہوئے مینار کی طرح کھڑا ہوا ہے، اس کے پیر میں جنبش ہے، اس کے بدن میں حرکت ہے، ایسے جانور پر سوار ہو کر کیسے بھی پار ہو سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں، مضبوط و طاقتور جانور کو قربان کیا کرو۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے الحمدللہ عید کا دن ہمیں نصیب کیا، قربانی آج اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ اتنے کسی بھی عمل سے خوش نہیں ہوتا بندے سے
جتنا کہ بندے کی قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ ایک غریب اللہ کے بندے نیک بزرگ نکلے عید کی نماز پڑھ کر، دیکھا خون بہایا جا رہا ہے، ہر گھر سے خون نکل رہا ہے اور سب اپنے اپنے وسعت کے اعتبار سے دمبا قربان کر رہے ہیں، جانور قربان کر رہے ہیں۔ جو کچھ حلال جانور ہیں بڑے، اس میں 7 حصہ ہے، چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہے، قربان کر رہے ہیں۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، سب لوگ تجھے راضی کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں، میرے پاس تجھے راضی کرنے کے لیے سوائے میری جان کے کوئی اور چیز قربان کرنے کو نہیں ہے۔ چیخ مارے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یہ جذبہ، قربانی کرنے کا ایک جذبہ، اور ہم لوگ کوئی جذبہ نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گھومتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، مجھے تو قربانی دینی ہے۔ اور بعض لوگ پورے خاندان کے طرف سے بکرا دینا کو تیل کر تو ہی مولانا، کیوں؟ پورے قبیلے کے طرف سے ایک دے ڈال لو، پورے بنگال کی طرف سے ایک دے ڈال لو، پورے ہندوستان کی طرف سے ایک دے دیں گے۔ ارے کیسے پاگل بننے کی بات کرتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا اہل بیت آپ نے فرمایا، ہؤلاء من اہل بیتی، خود حضور ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے الگ بکرا لایا گیا، علی کے لیے الگ بکرا، سرکار کے لیے الگ دمبا۔ آپ نے فرمایا قومی الی اضحیتک یا فاطمہ، الی اضحیتک یا فاطمہ، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے طرف کھڑے ہو جاؤ، پکڑو چھری اپنے ہاتھ میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت فاطمہ اپنے دمبا ذبح کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جو نئی پہلی بار قربانی کر رہی ہیں تو وہ بے ہاتھ میں تھوڑی سی حرکت ہوگی، تھوڑا سا دل میں ڈر بھی ہوگا، اس لیے کہ عورتیں ذبح کر کے آگی نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ دمبے کو پکڑو، اور سرکار خود حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے ذبح کروایا۔ تو گھر کے طرف سے عورتیں ہیں، عورتوں بعض مرتبہ مرد مالدار نہیں ہوتا، عورتیں اپنے زیورات کی وجہ سے مالدار ہو جاتی ہیں، ان کے پاس زیورات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ الگ دمبا نہیں دے سکتے، بھئی ایک بڑے جانور میں حصہ لے لو، تو حصہ لے کر اپنا حق ادا کرو۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، میں جو کچھ کہا ان تمام باتوں پر ارادہ کریں، نیت کریں، انشاءاللہ ہم ضرور قربانی ادا کریں گے، چاہے آج نہ صحیح کل نہ صحیح، انشاءاللہ پرسوں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے اور غلط عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ہم لوگ جب قصائی آتا ہے، قصائی، تو قصائی کے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک کام کرو بھائی، بکرے کے ٹانگا، بکرے کی سری، چمڑا، کلیجی سب لے لو، یہ سب لے کو کتنا دینا بولو، تمہاری قربانی سے نہیں ہوئی، تمہاری قربانی سے نہیں ہوئی۔ دنیا میں 80% ایسے لوگ ہیں جن کی قربانی دیتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے علم سیکھنا ایک باپ کا۔ اور لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے ہی نہیں، مدرسے کے اوپر مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے مدرسے کو بھیجتے ہیں اور خود مدرسے کو نہیں آتے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی مزدوری میں اسپیئر پارٹس دے دیا، سر دے دیا، پیر دے دیا، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور ہاں آپ اس کی جو مزدوری ہے وہ مزدوری دے دو، دینے کے بعد آپ نے اس کو بھئی آپ یہ مفت میں لے جائیے، مفت میں لے جائیے کہ یہ ہمارے قربانی کے جانور کا ہم ایک حصہ آپ کو دیتے ہیں، مفت میں اگر آپ دے رہے ہیں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مزدوری میں دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے تمام ساتھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام سے پوچھ کر صحیح ہم انشاءاللہ قربانی دیں گے، اور سر چمڑے جو بھی ہیں وہ تمام چمڑے فروخت کر کے مدرسے میں لا کر پہنچانے کی، پیسہ پہنچانے کی نیت کرو، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہے،
جہاں جہاں خالی جگہ ہے وہ پر کر دیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. پہلے ترتیب سننے کے بعد کھڑے ہو جاؤ. شیرنی کھانے کی بڑی جلدی ہے. تو سامنے جو پہلے خالی جگہ ہے، دیکھیں یہاں خالی جگہ، وہاں وہ ڈسٹینس کے ساتھ جو خالی جگہ ہے اسے پر کریں. ڈسٹینس کے ساتھ بول رہا ہوں میں. ہاں ڈسٹینس کے ساتھ بولے تو ڈسٹینس کے ساتھ آپ رہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز. عید الاضحیٰ کی بھئی یہ موذن صاحب کہاں ہے بھئی؟ یہ کوئی کر رہا ہے. یہ کیا دیکھو، ہماری آواز سے بڑھ کر اس کی آواز ہے. عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز واسطے اللہ کے تابع امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کریں. عید الاضحیٰ کے میں جو بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں تو نیت ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی. اصل میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آسان ترتیب کیا ہے؟ عیدین کی نماز پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے. کیسے؟ پہلی بار اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ اٹھاؤ باندھ لو، ثنا پڑھیے. پھر دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے. تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے. چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیے باندھ دیجئے. تو پہلی رکعت میں 2 بار باندھنا، 2 بار چھوڑنا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد قرات ہوگی، رکوع سجدہ. پھر اس کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد قرات ہوگی. قرات کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا چھوڑنا، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا چھوڑنا، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا، پھر چھوڑ دینا. 3 بار چھوڑنا. پہلی رکعت میں 2 بار چھوڑنا اور دوسری رکعت میں 3 بار چھوڑنا. پھر چوتھی بار جب اللہ اکبر کہیں گے اس وقت رکوع میں چلے جانا. کریں گے انشاءاللہ. سب بندی کر لیں. درمیان میں 1 آدمی کا گیپ رہا تو بس ہے. بس تمہیں وہ ڈبے کے بس ڈبے کے اندر کو لے آسو. ذرا گیپ رکھو بس. ہاں پیچھے جگہ بہت ساروں کو نہیں ملی تو درمیان میں 1 آدمی کا گیپ رکھو. جی ماشاءاللہ. یہ جو سفید ہے اس پر سب بندی کرنا. وہ بچے پیچھے ہو. سفید جہاں ہے اس پر ایڑیاں سفید کے کور پر رہنا چاہیے. اور ذرا سامنے آؤ جی، اور ذرا سامنے آؤ. ایڑیاں سفید کے کور پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب بندی ہو گئی ہو تو پیچھے سے اشارہ کریں.